وہ نگاہیں جھکائے بیٹھی تھی، اپنے اوپر دانیال کی گہری نگاہیں محسوس کرتے اس کی ہتھیلیاں پسینے سے بھیگنے لگی تھیں۔ وہ ایک مڈل کلاس فیملی سے تھی، جبکہ سب کے سامنے بیٹھا دانیال کروڑ پتی گھرانے سے تھا۔ کئی لڑکیاں وہاں سے گزرتی دانیال کو دیکھ رہی تھیں۔ جو بھی اس شخص کو دیکھتا تھا نگاہیں اس پر ٹھہر جاتی تھی۔ وہ بہت خوبصورت تھا اور اسی شخصیت کو چار چاند اس کی دولت نے لگا دیے تھے۔ تم یوں ہی گھبرا رہی ہو یا نگاہیں بھی ملاؤ گی؟ دانیال نے آگے بڑھتے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا تو وہ نروس ہوتے ہوئے آنکھیں بند کر رہی تھی۔ کیسے بتاتی یہ اس کا پہلی بار تھا جب وہ کسی لڑکے کے ساتھ یوں باہر آئی تھی۔ کیا تم انکمفرٹیبل ہو رہی ہو؟ دانیال نے پوچھا تو وہ تیزی سے نفی میں سر ہلانے لگی کہ کہیں دانیال کو برا ہی نہ لگ جائے۔ دانیال اس کے اس ادا پر مسکرایا تھا۔ اگر تم انکمفرٹیبل ہو تو میں نے ایک روم بک کیا ہے، ہم وہاں جا کر بیٹھ سکتے ہیں، تم اچھا فیل کرو گی۔ دانیال نے اس کی جانب جھکتے ہوئے کہا تو پل بھر کے لیے مہوش کی آنکھیں پھیل گئی تھی۔ کیا ہوا، ڈر رہی ہو مجھ سے؟ دانیال نے اس کے چہرے کو دیکھتے دلچسپی سے پوچھا۔ یہ پہلی دفعہ تھا وہ اس کا چہرہ دیکھتے ہی سمجھ گیا کہ یہ لڑکی آج تک کسی دوسرے لڑکے کے قریب نہیں گئی۔ مجھ پر بھروسہ نہیں ہے نا؟ دانیال نے پوچھا۔ نہیں، بہت بھروسہ ہے، بات وہ نہیں ہے، دراصل کچھ گھبرانے لگی تھی، دل کی کیفیت عجیب ہو رہی تھی۔ چلو ٹھیک ہے، اگر تمہیں اعتبار نہیں ہے تو تم یہیں بیٹھ جاؤ، مجھے مسئلہ نہیں ہے۔ یہ کہتے دانیال پیچھے ہٹا جب وہ فوراً نفی میں سر ہلاتے اپنا ہاتھ دانیال کے ہاتھ پر رکھ گئی۔ میں آپ سے محبت کرتی ہوں دانیال، اس میں یقین والی کوئی بات ہے ہی نہیں، ہم چلتے ہیں۔ اس نے کہا تو دانیال مسکراتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے ایک ہاتھ مہوش کی کمر پر رکھا تو مہوش آنکھیں پھیلائے اسے دیکھنے لگی۔ ہونٹوں پر شرمگین مسکراہٹ پھیل گئی، وہ نگاہیں جھکا گئی۔ دانیال اسے اپنے ساتھ لیے لفٹ کی جانب بڑھا۔ سیکنڈ فلور پر آ کر وہ چوتھے نمبر کے روم کے دروازے پر کھڑا تھا۔ مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے، تم بہت گھبرا رہی ہو؟ دانیال نے مہوش کا چہرہ دیکھتے دلچسپی سے پوچھا تو مہوش نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں، میں گھبرا نہیں رہی، بس تھوڑی نروس ہو رہی ہوں، وہ کہہ کر خاموش ہو گئی۔ دانیال نے روم کا دروازہ کھولا۔ مہوش روم کے اندر داخل ہوئی۔ دانیال نے پیچھے سے روم کا دروازہ بند کیا۔ مہوش کمرے کے اندر آئی تو کمرہ بے انتہا خوبصورت تھا۔ وہ بغیر کمرے کی خوبصورتی کو دیکھتے جو ہی پلٹی تو پیچھے کاؤچ پر دانیال کے دوست کو بیٹھا دیکھ پتھر ہو گئی۔ دانیال، یہ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ اس نے دانیال سے پوچھا۔ اسے گھبراہٹ محسوس ہوئی تھی، جبکہ دانیال کا وہ دوست جو شراب کا گلاس ہاتھوں میں لیے بیٹھا تھا دلچسپی سے مہوش کو سرتا پیر دیکھ رہا تھا۔ مہوش کے ماتھے پر ایک دم بل پڑے تھے اور چہرے پہ شرمگین تاثر پل میں غائب ہو گیا۔ میں یہاں بالکل انکمفرٹیبل ہو رہی ہوں دانیال، میں باہر جا رہی ہوں، وہ کہتے باہر کی جانب بڑھی تھی جب دانیال نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے واپس پیچھے کیا۔ بات کو سمجھو مہوش، تم انکمفرٹیبل ہو تو جلد کمفرٹیبل ہو جاؤ گی، پلیز باقی لڑکیوں کی طرح بحث اور چک چک مت کرنا، مجھے سخت ناپسند ہے۔ وہ مہوش کے قریب بہت صفاقی سے کہہ رہا تھا۔ مہوش کو اس کا لہجہ اور الفاظ تبدیل لگے۔ دانیال پلیز پیچھے، میں فی الحال آپ سے ابھی کوئی بات نہیں کرنا چاہتی، میں یہاں سے جانا چاہتی ہوں۔ یہ کہتے وہ دروازے کی جانب بڑھنے لگی تھی جب دانیال نے ایک جھٹکے سے اسے بیڈ پر دھکا دیا۔ کہا ہے نا ڈرامے بند کرو، مجھے ڈرامے نہیں پسند، سمجھ میں نہیں آ رہی تمہیں؟ اکیلے روم میں آنے میں کمفرٹیبل ہو، پر اگر یہاں میرا دوست بیٹھا ہے تو بہت کمفرٹیبل ہو۔ کیوں بھائی؟ دانیال دھاڑا تو وہ بے یقینی سے دانیال کو دیکھنے لگی۔ دانیال سے ملے اسے 3 ہفتے ہوئے تھے۔ وہ ہائی اسکول کی طالب علم تھی، کم عمر تھی، محض 17 سال کی، جبکہ دانیال ایک میچور بزنس مین تھا۔ ایک کلب کی برتھ ڈے پارٹی میں دانیال سے اس کی ملاقات ہوئی تھی اور وہ ہر لڑکی کی طرح دانیال کی شخصیت پر دل ہار بیٹھی تھی۔ دانیال بھی اس کی جانب متوجہ ہوا تھا کیونکہ اسے اسی طرح کی لڑکیاں پسند تھیں، کم سن، کم عمر، خوبصورت۔ مہوش سے 1-2 بار کی ملاقات کے بعد ہی اسے اندازہ ہوا تھا کہ اس کی زندگی میں آنے والا پہلا مرد وہی تھا۔ دانیال مجھ سے اس طرح بات مت کریں، مجھے باہر جانا ہے۔ ابھی وہ کہتے باہر کی جانب بڑھی تھی جب دانیال نے اسے واپس پیچھے دھکا دیا۔ ایک دم اس کا فون بجا۔ اس نے فون اٹھایا تو اس کی ماں کا فون تھا۔ اس کی آنکھوں میں تیزی سے آنسو بھرنے لگے تھے۔ اس کی ماں نے اسے کتنا کہا تھا کہ یہ اعتبار کا زمانہ نہیں ہے۔ انہیں مہوش کے بدلتے ہوئے مزاج کا اندازہ بخوبی ہو گیا تھا۔ مہوش فون اٹھانے لگی تھی جب دانیال نے اس کے ہاتھ سے فون چھین کر دیوار پہ مارا۔
جتنی حجت کرو گی اتنا پچھتاؤ گی. مجھے مجبور مت کرو کہ میں تمہارے ساتھ زبردستی کروں. دانیال نے غصے سے کہا تو دانیال کا دوست کاؤچ سے اٹھ کر ماوش کی طرف آیا. بس کرو دانیال، اتنی خوبصورت جل پری ہے، دیکھو تو کتنا بے داغ حسن ہے اس کا. اس طرح بات مت کرو، میں اس کو پیار سے ڈیل کرتا ہوں، تم فکر مت کرو. یہ کہتے وہ ماوش کی جانب بڑھا تھا اور اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑے حرام مشروب کا گلاس ماوش کی طرف بڑھایا. وہ گلاس ماوش کے لبوں سے چھونے لگا تھا جب ماوش نے زور سے وہ گلاس جھٹکے سے پیچھے کیا. دور رہو مجھ سے گھٹیا انسان، اگر دانیال تم نے مجھے جانے نہیں دیا تو میں شور مچاؤں گی. ابھی وہ اتنا ہی بولی تھی جب دانیال سے پہلے دانیال کے دوست نے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مارا. ٹھیک کر رہا تھا دانیال، بالکل. تم جیسی لڑکیاں عزت اور محبت کے قابل ہی نہیں. پیار سے سمجھا رہے ہیں، سمجھ نہیں آ رہی نا؟ یہ کہتے اس نے حرام مشروب کی بوتل اٹھائی تھی اور زبردستی ماوش کے منہ پر لگا دی. ماوش ہاتھ پاؤں چلانے لگی تھی پر کچھ ہی لمحوں میں بہت سارا مشروب اس کے حلق سے نیچے اتر چکا تھا. اس کی حالت ابتر ہو گئی تھی، سر بری طرح گھوم رہا تھا، پورا کمرہ اسے اپنی گرد گھومتا ہوا محسوس ہو رہا تھا. جب دانیال اور دانیال کے دوست کو اس نے اپنی جانب بڑھتے دیکھا، ہر چیز دھندلا رہی تھی. وہ اپنے قدموں پر کھڑی بھی نہیں ہو پا رہی تھی، اپنی آنکھوں کو زور سے مسلا جب اس نے دھندلی آنکھوں سے دانیال کو شرٹ اتارتے ہوئے دیکھا. نہیں دانیال پلیز نہیں، نو دانیال نہیں. اس کی آنکھوں سے گرم سیال بہنے لگا تھا. ماوش دانیال کو پیچھے ہٹانے کی ہر ممکن کوشش کر رہی تھی پر دانیال اور دانیال کا دوست درندے کی طرح اس پر ٹوٹے اور پھر ہوٹل کے اس کمرے میں اس کی عصمت اس کی بے ہوشی میں دب کر رہ گئی. یونیورسٹی کا بڑا سا دروازہ کھلا. نیو اسٹوڈنٹس بہت ایکسائٹڈ تھے. آج کالج میں نیو بیچ آنے والا تھا. فرسٹ ایئر کا عجیب گہما گہمی کا سما تھا. ایسے میں نیو آنے والے اسٹوڈنٹس سینئرز سے چھپتے پھر رہے تھے پر کوئی نہ کوئی سینئرز کے ہاتھ لگ رہا تھا. وہ یونیورسٹی میں داخل ہوئی تھی. پاؤں میں سیاہ جوتے تھے، بلیک لانگ باڈی اور اس کے نیچے بیگی پینٹ. بال اس کے لمبے تھے، آگے سے کچھ کٹے ہوئے. ناک بالکل سیدھی کھڑی تھی، آنکھیں گہرے گرے رنگ کی. چہرہ سرخ و سفید بے پناہ معصومیت لیے ہوئے تھا. اس کی ایک کندھے پر بیگ لٹکا تھا. دل زور سے دھڑک رہا تھا. وہ کالج کے اندر داخل ہوئی تو اپنا ڈپارٹمنٹ تلاش کرتے آگے بڑھنے لگی جب ایک لڑکی نے اسے پاؤں اڑایا تھا. وہ آگے چلتے چلتے لڑکھڑا کر زمین پر گرنے لگی تھی جب کسی نے اسے تھاما. اس نے پلٹ کر اس ٹانگ اڑانے والی لڑکی کو غصے سے گھورا اور پھر مدد کرنے والے شخص کو جو اگلے ہی لمحے اس کی ٹانگ میں پاؤں اڑاتے اسے زمین پر گرا چکا تھا اور پھر کہکہ لگا کر ہنسنے لگا. ماوش نے اسے گھور کر دیکھا جب اس لڑکے نے ماوش کے آگے اپنا ہاتھ بڑھایا تھا اٹھنے میں مدد دینے کے لیے، جسے ماوش نے ایک جھٹکے سے پیچھے کیا اور اٹھ کھڑی ہوئی. ایک غصے بھری نگاہ اس پر ڈال کر وہ آگے بڑھ گئی. بہت سارے اسٹوڈنٹ سینئرز کی دی ہوئی بے وجہ کی پنشمنٹ کر رہے تھے. وہ سب کو دیکھتی آگے بڑھ رہی تھی. یہ ہائی کالج بھی عجیب تھا، یہاں تو شاید کوئی پروفیسر بھی پوچھنے والا نہیں تھا. اس نے کالج کا اتنا کھلا ماحول آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا. وہ سب سے بچتے بچاتے اپنے ڈپارٹمنٹ تک پہنچی. اس کا ڈپارٹمنٹ بالکل خالی پڑا تھا. وہ کلاس روم کے آگے آ کر رکی تو کلاس روم کا دروازہ بند تھا. اس نے جو ہی کلاس روم کا دروازہ کھولا اور پہلا قدم اندر رکھا، اچانک اس کے منہ پر آ کر ایک پلیٹ لگی جس کے اندر پائی فیس بھرا ہوا تھا. اس نے غصے سے مٹھی بھینچتے اپنے چہرے سے وہ پائی ہٹا کر زمین پر پھینکا تھا. اس وقت اس کا چہرہ پورا سفید کریم سے بھرا ہوا تھا. کلاس کے قہقہوں کی آواز آ رہی تھی. اس نے چہرے سے کریم صاف کرتے رومال ایک طرف پھینکا تو اس کی نظر کچھ فاصلے پر کھڑے دور چار اور اسٹوڈنٹس پر پڑی. وہ بھی اپنے چہرے پر سے پائی کریم صاف کر رہے تھے. یقیناً یہ بھی سینئرز کی شرارت تھی. اس نے سامنے دیکھا تو کلاس کے بالکل سامنے ہی سینئرز کا ایک گروپ بیٹھا تھا. لڑکیاں تالیاں بجا بجا کر ہنس رہی تھیں. لڑکے بھی اس میں برابر کے شریک تھے. 4 لڑکے اور 3 لڑکیاں. ایک لڑکی سیاہ فام تھی، بال چھوٹی چھوٹی چٹیاں میں بندھے ہوئے تھے. دوسری لڑکی ماڈرن اور حسین تھی. تیسری بھی خوبصورت ہی تھی اور ان کے ساتھ بیٹھے لڑکے بھی کافی بگڑے ہوئے معلوم ہو رہے تھے. ان لڑکوں کے درمیان سب سے پیچھے جازم حمدانی بیٹھا تھا جو سنجیدہ نظروں سے اسے گھور رہا تھا. ہونٹوں پر دھیمی سی مسکراہٹ رقصاں تھی. وہ خاموشی سے ان لڑکیوں کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی جو اپنے چہرے پر پائی فیس صاف کر رہے تھے. اس نے کوئی مزاحمت نہیں کی تھی
کیونکہ جانتی تھی کہ پہلے دن سے یہ سب کچھ برداشت کرنا تھا. جبکہ جازم حمدانی نے بغور اس نازک لڑکی کو دیکھا تھا جس کے ہاتھ بے پناہ خوبصورت تھے. ہاتھوں کی ٹال باربی جیسی مخروطی انگلیاں وہ واقعی متوجہ ہوا تھا. کیا دیکھ رہے ہو جازم؟ جازم کے دوست نے اس کے کان میں سرگوشی کی تو جازم نفی میں سر ہلاتا اٹھ کھڑا ہوا. گروپ کلاس روم سے باہر نکلا تھا جب ان کے گروپ کی ایک لڑکی سارا نے جازم کو کہا. یہ لاسٹ والی لڑکی میں کچھ زیادہ ہی ایٹیٹیوڈ تھا. گھور ایسے رہی تھی جسے کھا جائے گی. وہ سر جھٹکتے بولی تو جازم بھی ہاں میں سر ہلانے لگا. کچھ کر لیں گے اس محترمہ کا بھی. آج تو پہلا دن ہے, تھوڑا ہاتھ ہلکا رکھنا پڑے گا ورنہ کہیں بھاگ نہ جائے. جازم کے ساتھ چلتے اس کے دوست نے کہا تھا تو سارا بھی مسکرانے لگی. پہلا دن کالج میں اس کا کچھ خاص نہیں گزرا تھا. وہ گھر لوٹ گئی تو ایک عام سے اپارٹمنٹ میں لوٹی. دروازے پر بیل کرنے پر اس کی ماں نے دروازہ کھولا. وہ اندر داخل ہوئی, کندھے پہ لٹکایا بیگ ایک طرف رکھا اور اپنے کمرے کی جانب بڑھنے لگی. ابھی وہ کمرے میں داخل ہی ہوئی تھی جب اس کی ماں اس کے پیچھے آئیں. کھانا کھا لو, وہ بہت سنجیدگی سے کہہ رہی تھی. مجھے بھوک نہیں ہے, یہ کہتے وہ کمرے کا دروازہ بند کرنے لگی جب اس کی ماں نے جھٹکے سے کمرے کا دروازہ کھولا. کیوں کر رہی ہو یہ سب؟ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ تم جانتی ہو تمہارا یہ رویہ مجھے کتنی اذیت دیتا ہے ماوش. ساری زندگی میں نے تمہارے لیے قربان کی ہے, اپنی ساری خوشیاں تم پر وار دی, پھر تم میرے ساتھ یہ سب کچھ کیوں کر رہی ہو؟ وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھیں جبکہ مہاوش اسے انہیں بے تاثر نظروں سے دیکھ رہی تھی. پلیز مجھے کچھ دیر آرام کرنا ہے, میں کھانا بھی نہیں کھا سکتی. اس نے اپنی ماں کو دروازے سے ہٹا کر کمرے کا دروازہ بند کر دیا. کمرے کا دروازہ بند کرتے ہی اسے پھر بہت ویرانی اور کچھ سیاہی مائل سے محسوس ہوا. اپنے بازوؤں کو زور سے جگڑتے اس نے اپنا سر بری طرح پکڑا تھا. سانسیں تیز ہونے لگی تھیں, آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. نو نو, وہ وحشیانہ انداز میں چلائی. اس کی ماں نے دروازے پر دستک دی. دروازہ کھولو, میں کہہ رہی ہوں ابھی دروازہ کھولو. اس کی چیخوں پر پریشان ہوتی بولی. پلیز چلے جائیں یہاں سے, میں بہت مشکل سے اپنی زندگی میں آگے بڑھ رہی ہوں. موم بار بار میرے سر پر سوار مت ہوا کریں, جائیں یہاں سے, وہ چلائی تھی. اور اس کی ماں دروازے کے باہر سے سنتی رہ گئی. مہاوش ان کی محبت کی نشانی تھی, پر مہاوش کی پیدائش کے 2 سال بعد ہی مہاوش کا باپ اس دنیا سے رخصت ہو گیا تھا. انہیں کئی پرپوزل آفر ہوئے تھے, اس کے باوجود کسی کا کوئی ایکسیپٹ نہیں کیا تھا. مہاوش کی وجہ سے کہ وہ مکمل توجہ مہاوش کو دینا چاہتی تھی, اور ان کی توجہ سے مہاوش قابل اور ذہین بچی ثابت ہوئی تھی. سب کچھ ٹھیک تھا, پر گزشتہ 1 سال میں سب کچھ بدل گیا تھا. جب سے اس نے ہائی اسکول جوائن کیا تھا اور ٹاپر رہی تھی, لیکن پھر اچانک 2 دن کے لیے غائب ہوئی تھی, اور جب لوٹی تھی تو پتھر ہو چکی تھی. وہ جب بھی اسے ان 2 دنوں کے بارے میں سوال کرتی تھی وہ چیخ چیخ کر روتی تھی, چلاتی تھی, پینک ہو جاتی تھی. یہی وجہ تھی کہ انہوں نے ان 2 دنوں کے بارے میں پوچھنا چھوڑ دیا تھا, اور اس کے بعد سے مہاوش بالکل بدل گئی تھی. اگلے دن وہ کالج گئی تو سیدھا اپنی کلاس میں گئی. اس نے پاؤں سے دروازہ کھولا تھا, اس پر پائی فیس نہیں گرا تھا. کمرے کے اندر داخل ہوئی اور داخل ہوتے ہی اگلے ہی لمحے سیاہ پانی کا کین اس کے اوپر گرا تھا, اور وہ سر سے پاؤں تک سیاہی سے بھر گئی تھی. اس نے غصے سے سامنے بیٹھے ان کو دیکھا. اس پر جازم حمدانی نے اسے دیکھ کر مسکراہٹ پاس کی تھی. اس کے جبڑے تن گئے تھے. اس نے نگاہ گھمائی تو یہ شرارت صرف اس کے ساتھ ہوئی تھی. ابھی وہ انہیں غصے سے گھور رہی تھی جب ایک بار پھر جازم حمدانی کا گروپ اٹھا اور اسے سائڈ ہٹا کر کلاس روم سے باہر نکلنے لگا. تم پھر اپر دکھا رہی ہو, سوچ لو کل اس سے برا بھی کچھ ہو سکتا ہے. اس کے گھورنے پر گہرا طنز کرتے ہوئے جازم حمدانی کا دوست کلاس سے نکل گیا تھا, جبکہ اب پوری کلاس اسے مسکراتی نظروں سے دیکھ رہی تھی. وہ غصے سے مٹھی اور آنکھیں بھیج گئی تھی, اور پھر ویسے ہی سیاہی میں ڈوبی اپنی بینچ پر جا کر بیٹھی. آخر میں پروفیسر آئے تھے. پروفیسر کے آنے سے پہلے دروازے پر سیاہی صاف کر دی گئی تھی, جبکہ پروفیسر کی نظر اس پر پڑتے ہی ہنس بھی اٹھی تھی. وہ حیرت سے مہاوش کو دیکھنے لگے تھے اور اس کی حالت کی وجہ پوچھی. اس پر مہاوش نے ایکسیڈنٹ کا کہہ دیا تھا. چھٹی کے وقت کلاسز ختم ہونے کے بعد وہ باہر کے دروازے کی جانب جا رہی تھی جب کسی نے زور سے اس کے سامنے اپنا پاؤں اڑایا تھا. وہ گرنے لگی تھی, پر اگلے ہی لمحے اسی پاؤں کو تھام کر اپنے ساتھ لپیٹ چکی تھی کہ اس کے گرنے پر اسے تو چوٹ نہیں لگی تھی, اور اسے ٹانگ اڑانے والا 2 کلا بازیاں مار کر نیچے گرا تھا. سب فوراً اس جانب متوجہ ہوئے تھے. وہ لڑکا جازم حمدانی کے گروپ کا ہی گرا تھا.
جازم ہمدانی اور باقی سب کھڑے ہو کر حیرت سے مہوش کو دیکھنے لگے۔ بہت برداشت کر لیا میں نے، اب اگر دوبارہ مجھ سے پنگا لینے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، وہ انگلی اٹھائے بولی تھی۔ باقی سب ہوٹنگ کرنے لگے تھے، جبکہ زمین پر گرے لڑکے کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ غصے سے مہوش کو گھور رہا تھا۔ کچھ یہی حال جازم ہمدانی کے باقی گروپ کے لڑکوں اور لڑکیوں کا بھی تھا۔ ایک واحد جازم ہمدانی تھا جس کے ہونٹوں پر دھیمی سی مسکراہٹ تھی۔ تم میری ہمت کیسے ہوئی؟ تم نے مجھے سب کے سامنے گرایا، تم نے مجھے انسلٹ کیا، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ وہ اپنی آنکھ سینے چڑھاتا مہوش کی جانب بڑھا اور اگلے ہی لمحے ایک بار پھر زمین پر گرا ہوا تھا۔ باقی سب اب ویڈیو بنانے لگے تھے، جبکہ جازم ہمدانی بھی مہوش کو حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ وہ نازک سی کمزور سی لڑکی ایک جوان ہٹے کٹے مرد کو زمین پر پٹک چکی تھی۔ یہ سب دیکھتے جازم ہمدانی کا دوسرا دوست بھی آگے آیا تھا، اور پہلا دوست جو زمین پر گرا تھا ایک بار پھر کھڑا ہوا تھا۔ اس بار 2-3 ایک ساتھ اس پر حاوی ہوئے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ ان تینوں پر بھاری رہی۔ پے در پے اس کے منہ پر مکے مارتے وہ انہیں اوندھا کر کے زمین پر گھسیٹ چکی تھی۔ اور کسی کو لڑنا ہے؟ اس کا اشارہ جازم ہمدانی کی جانب تھا۔ جب جازم ہمدانی نے ہاتھ بلند کرتے نفی میں سر ہلایا، جیسے اس کے آگے سرنڈر کر رہا ہو۔ مہوش نے جازم ہمدانی کی گہری مسکراتی نظریں دیکھی اور پھر نفرت سے کالج کے گیٹ سے باہر نکل گئی۔ جازم، تم نے اس کو مزہ کیوں نہیں چکھایا؟ تم نے اسے مارا کیوں نہیں؟ تم تو فائٹر ہو نا، اتنے سارے رنگ میچ جیت چکے ہو۔ سارا بے چینی سے پہلو بدلتی جازم ہمدانی سے بولی تھی، پر جازم ہمدانی کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ غلط جگہ جازم اپنا ہنر نہیں آزماتا، وہ کندھے اچکاتے بولا تھا اور اپنی گاڑی میں بیٹھ گیا تھا۔ باقی سب کو چھوڑ کر اس کی گاڑی کالج سے باہر نکلی تھی۔ اس نے سگریٹ سلگائی تھی اور سگریٹ کے گہرے کش لینے لگا۔ آنکھوں کے ساتھ جسم کا انگ انگ مسکرا رہا تھا۔ تم بہت انٹرسٹنگ ہو مہوش، میں پہلی بار کسی سے اس طرح امپریس ہوں، تم سب سے الگ ہو۔ وہ سوچتے ہوئے گاڑی چلا رہا تھا، جبکہ مہوش کالج سے نکلتے ہی کیب میں بیٹھی تھی۔ گھر پہنچی، شکر تھا آج گھر پر اس کی ماں نہیں تھی، ورنہ اس کی سیاہی میں ڈوبی حالت دیکھ کر پریشان ہو جاتی۔ وہ کمرے کے اندر آئی تھی، واش روم میں جاتے اپنی شکل شیشے میں دیکھی تو اس کے چہرے پر سیاہی ملی تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے وہ منظر بیدار ہوا۔ وہ درد سے تڑپ رہی تھی اور اس کے چہرے پر شو پالش ملی گئی تھی۔ جانے کیوں اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود وہ اپنے اندر کے خوف کو ختم نہیں کر پائی تھی۔ خوف سے اس کا دل لرزنے لگا تھا۔ وہ اپنے چہرے سے اس سیاہی کو ہٹانے کے لیے بری طرح مسل رہی تھی، لیکن ناکام ہو رہی تھی۔ پھر اس نے صابن اٹھا کر اپنے چہرے پر رگڑنا شروع کیا۔ اسے وہ وقت یاد آیا تھا جب درد اور اذیت سے وہ تڑپ رہی تھی اور اس کے منہ پر شو پالش مل گئی۔ وہ دیوانوں کی طرح اپنے چہرے سے وہ سیاہی ہٹانے کے لیے ہاتھ مارنے لگی تھی، اور پھر جب وہ سیاہی نہ ہٹی تو صابن اٹھاتے بری طرح چہرے پر مسلنے لگی، اور پھر ہچکیاں لیتے واش روم میں ہی بیٹھ گئی تھی۔ اس نے شاور آن کر لیا تھا۔ ٹھنڈا پانی اس کے وجود پر گرتا ہلکے ہلکے اس سے عارضی سیاہی کو اس کے جسم سے اتار رہا تھا۔ پر اس کے اندر کی سیاہی کا کیا ہوتا جو اس کے اندر رچ بس گئی تھی؟ مہوش، تم آ گئی ہو کالج سے؟ اس کی ماں نے واش روم کا دروازہ نوک کیا تھا۔ اس نے فوراً اپنے آنسو صاف کیے، اپنے جسم پر ہاتھ ملنے لگی۔ یس موم، اور بہت بھوک لگ رہی ہے، کھانا لگا دیں؟ وہ بولی تھی۔ اس کی ماں کچھ حیران ہوئی تھی۔ کتنے مہینوں بعد اس نے خود سے کھانے کا کہا۔ ابھی لگا دیتی ہوں، تمہاری پسندیدہ چیزیں بنائی ہیں، بس تم جلدی سے باہر آ جاؤ، اس کی ماں خوشی سے کہتی کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ مہوش بھی اپنے آپ کو صاف کر کے آرامدہ کپڑوں میں باہر آئی تھی۔ وہ بالکل خاموش تھی، ہمیشہ کی طرح۔ اس کی ماں حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ایک وقت تھا جب وہ چلبلی لڑکی چپ ہونے کا نام ہی نہیں لیتی تھی، اور اب یوں تھا کہ وہ اس کی آواز سننے کے لیے ترس گئی تھی۔ وہ کھانے کی ٹیبل پر آئی تھی۔ کھانے کی ٹیبل پہ اس کی پسند کے پکوان سجے تھے۔ مہوش خاموش ٹیبل پر بیٹھی تھی، جبکہ مہوش کی ماں اسے بغور دیکھ رہی تھی۔ مہوش کو رغبت سے کھاتے دیکھ کر وہ گہرا مسکرائی تھی، اور پھر جب کھانا مکمل کر کے مہوش اوپر اٹھنے لگی تھی تب انہوں نے مہوش کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ مہوش، مجھے بتاؤ اس دن کیا ہوا تھا؟ تمہارا درد کم ہو جائے گا، تم مجھ سے شیئر تو کرو۔ میں تمہیں واپس پہلے جیسا ہنستا مسکراتا کھلکھلاتا ہوا دیکھنا چاہتی ہوں۔ کیا ہوا تھا اس دن مہوش؟ تم تو اس دن اپنی دوست کی برتھ ڈے پارٹی میں تیار ہو کر گئی تھی نا؟ آخر برتھ ڈے پارٹی میں ایسا کیا ہوا تھا، مجھے بتاؤ۔ وہ ایک بار پھر مہوش سے سوال کر رہی تھی۔ مہوش کے چہرے کا رنگ سرخ ہو گیا اور آنکھوں میں سیاہی پھیلنے لگی۔ اس کے ہاتھ پاؤں لرز رہے تھے ہمیشہ کی طرح، اور اس کی ماں کو تشویش میں مبتلا کر رہے تھے۔
کچھ نہیں ہوا تھا موم، مجھ سے بار بار مت پوچھا کریں پلیز، وہ کہتے ساتھ کمرے سے باہر نکل گئی تھی، جبکہ اس کی ماں افسوس سے دیکھتی رہ گئی۔ انہوں نے کتنے جتن کیے تھے، ماوش کے تمام دوستوں سے رابطہ کیا تھا، سب سے پوچھنا چاہا تھا کہ آخر ماوش کے ساتھ کیا ہوا، پر کسی کو کوئی بھی علم نہیں تھا۔ بس اس دن کے بعد کچھ دنوں تک ماوش جیتی جاگتی لاش بن گئی تھی۔ اس نے ڈاکٹر کے پاس جانے سے منع کر دیا تھا، اور پھر کچھ مہینوں بعد ہی اچانک اس نے اپنے سارے شوق بھی بدل دیے تھے۔ وہ جو فیری ٹیل کی دنیا میں رہنے والی لڑکی تھی، وہ اب مارشل آرٹ سیکھ رہی تھی اور کچھ ہی مہینوں میں مارشل آرٹ میں ماہر ہو چکی تھی۔ اس نے تمام مردوں والے شوق پال لیے تھے۔ اس کی ماں اس کی اس تبدیلی پر حیران تھی۔ کچھ اندازہ تو ان کو بھی تھا، پر جو اندازہ ان کو تھا وہ خود بھی اس کو یقین میں بدلنا نہیں چاہتی تھی۔ ماوش کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی، اس کا خیال ان کو یوں آیا تھا کہ جب ماوش 2 دن بعد گھر لوٹی تھی تب اس کے وجود پر خراشوں کے نشان انہوں نے دیکھے تھے، اور پھر کچھ دن بعد ماوش کے پاس انہوں نے کچھ میڈیسنز دیکھی تھی، اور میڈیسنز کا مقصد بھی اس اذیت کو کم کرنا تھا۔ دن ایک بار پھر تیزی سے گزرنے لگے تھے۔ ماوش پابندی سے کالج جا رہی تھی۔ کالج میں جازم حمدانی کے گروپ سے اس کی دشمنی بڑھتی جا رہی تھی، پر اس گروپ کا لیڈر جازم حمدانی واحد تھا جو اس دشمنی میں ساتھ نہیں تھا۔ ابھی وہ کالج میں داخل ہوئی تھی جب کوئی اس کے ہم قدم ہوا۔ اس نے نگاہیں اٹھا کر دیکھا تھا اور اپنے سے 1 قدم کے فاصلے پر چلتے جازم حمدانی کو دیکھ اس کے ماتھے پر بل پڑے۔ تو میرا پیچھا کر رہے ہو؟ اس نے شدید غصے میں جازم حمدانی سے پوچھا۔ جازم حمدانی اس کی بات بولنے پر حیران تھا۔ وہ بولتی تھی تو لگتا تھا کانٹے کو دوڑ رہی ہے۔ یونیورسٹی میں میرے خیال سے تم نے خریدی نہیں ہے، میں بھی اس یونیورسٹی میں چل رہا ہوں، تم مجھے روک نہیں سکتی، وہ بولا تو ماوش غصے سے گھورتے آگے بڑھ گئی۔ وہ پھر بھاگ کر ماوش کے ہم قدم ہوا۔ اس بار وہ بری طرح جھنجھلائی۔ بے وقوف نہیں ہوں میں، نہ مجھے اپنی باتوں میں پھنسانے کی ضرورت ہے، میں بہت اچھے طریقے سے جانتی ہوں تم جیسے گھٹیا لڑکوں کو، اگر دوبارہ میرے پیچھے آئے نا تو ہاتھ اور ٹانگ دونوں توڑ دوں گی، وہ غرا کر بولی تو جازم حمدانی کا چہرہ سنجیدہ ہوا۔ ماوش، اگر تم یہ سوچ کر مجھ پر غرا رہی ہو کہ میں تم سے ڈرتا ہوں یا اس دن تمہاری فائٹ دیکھ کر ڈر گیا ہوں تو تم غلط ہو، تم مجھے جانتی نہیں ہو۔ اگر میں تمہارے ساتھ نرمی سے پیش آ رہا ہوں اور تمہاری جانب دوستی کا ہاتھ بڑھا رہا ہوں تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ میں کمزور ہوں، بلکہ مجھے تم اچھی لگتی ہو، بہت بہادر ہو، جیسے لڑکیوں کو ہونا چاہیے، جازم حمدانی کہہ رہا تھا، جبکہ ماوش اس کی آدھی بات میں ہی اسے نظر انداز کرتے آگے بڑھ چکی تھی۔ جازم حمدانی نے لب بھینچ کر اسے دیکھا تھا اور پھر نفی میں سر ہلانے لگا۔ اس لڑکی میں بے پناہ ایٹیٹیوڈ تھا اور یہی وجہ تھی کہ وہ اس کے ایٹیٹیوڈ کے پیچھے مرنے لگا تھا۔ پہلی لڑکی جو تھی جس نے جازم حمدانی کو گھاس ڈالنا تک پسند نہیں کیا تھا، جبکہ دور کھڑی سارا نے جازم حمدانی کو اس کے آگے پیچھے منڈلاتے بخوبی دیکھا تھا، اور اسے یہ بالکل بھی برداشت نہیں ہوا تھا۔ اگر ماوش اس کے آگے پیچھے گھومتی تو اسے اتنا اعتراض نہیں ہوتا، کیونکہ ہر لڑکی ہی جازم حمدانی کے آگے پیچھے گھومتی تھی، پر یہاں تو جازم حمدانی اس لڑکی کے آگے پیچھے گھوم رہا تھا۔ یہ بات اسے کیسے گوارا ہوتی، جبکہ وہ اس کی بچپن کی بیسٹ فرینڈ تھی اور دل ہی دل میں جازم حمدانی سے محبت بھی کرتی تھی۔ کلاسز ختم ہونے کے بعد وہ لوگ کالج کی کینٹین میں تھے جب ماوش وہاں ہاتھوں میں کتابیں پکڑے آگے بڑھ رہی تھی۔ جازم حمدانی کی اس کی جانب پشت تھی۔ سارا نے موقع دیکھ کر جازم حمدانی کو ماوش پر دھکا دیا۔ اگلے ہی لمحے ماوش چوکنا ہوئی تھی اور اس کی ٹانگ گھومی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ جازم حمدانی کے بازو پر لگتی، جازم حمدانی اسے اپنی کلائی سے روک چکا تھا۔ اگلے ہی لمحے ماوش نے پینترا بدلا۔ اس نے جازم حمدانی کو مارنا چاہا تھا، پر وہ اس کے ہر وار کو آسانی سے روکتا۔ آخر میں ماوش کی کلائی مروڑتے اسے کمر سے لگا چکا تھا۔ سب لوگ دلچسپی سے یہ منظر دیکھ رہے تھے، جبکہ سارا کا دماغ مزید گھومنے لگا تھا۔ پلیز اس معاملے میں تم مجھ سے نہیں جیت سکتی ہو ماوش، میرا مارشل آرٹ کا 6 سال کا تجربہ ہے، وہ اس کے کان میں سرگوشی نما بولا تھا اور جھٹکے سے اسے چھوڑ دیا تھا۔ ماوش اسے خوار نظروں سے گھورتی باہر نکل گئی تھی۔ کالج سے باہر نکلتے ہی اسے اپنی کلائی جلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اپنی کلائی پر اسے جازم حمدانی کا لمس محسوس ہوا تھا، پر اس لمس میں اسے کوئی گھن نہیں آئی تھی۔ یہ لمس ویسا بالکل نہیں تھا جس لمس سے وہ سب سے پہلے آشنا ہوئی تھی۔ اس دن کے بعد اس نے جازم حمدانی سے بحث کرنے سے گریز کیا تھا۔ وہ ماوش کے پیچھے آتا بھی تھا تو ماوش اسے نظر انداز کر دیتی تھی، لیکن آخر کب تک؟ دل تو اس کے سینے میں بھی تھا، ایک بار ٹھوکر کھا چکا تھا، لیکن اب دوبارہ اسے اکسا رہا تھا، پر اب وہ سب کچھ برداشت نہیں کر سکتی تھی جو اس نے پہلی بار کیا تھا۔
آج وہ کالج میں داخل ہوئی تو کالج میں اچھا خاصا سناٹا تھا، دور دور تک کوئی طالب علم نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ پریشان ہوئی تھی کہ آج کالج آف تھا، لیکن اسے تو ایسی کوئی نوٹیفیکیشن نہیں ملی تھی۔ پھر بھی وہ اندر کی جانب بڑھی تو اسے کچھ ہلچل سی محسوس ہوئی۔ وہ اپنا ڈپارٹمنٹ چھوڑ کر باہر کی جانب آئی، جبکہ اچانک اس کے اوپر پھولوں کی بارش ہوئی تھی، سفید گلابوں کی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو اس کے بالکل پیچھے جاسم حمدانی کھڑا تھا۔ گراؤنڈ میں پورا کالج جمع تھا۔ مہاوش کا دل زور سے دھڑکا۔ جاسم حمدانی اس کے سامنے گھٹنے کے بل بیٹھا تھا اور جیب سے ایک انگوٹھی نکال کر مہاوش کے سامنے کی۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں مہاوش، بہت محبت، وہ اقرار کر رہا تھا، جبکہ مہاوش کا وجود پتھر ہوا۔ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ پلٹی تھی اور وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ گراؤنڈ میں اچانک خاموشی چھا گئی۔ سارا کے ہونٹ گہرائی سے مسکرائے۔ اسے یقین تھا مہاوش اس کا پروپوزل قبول نہیں کرے گی۔ جاسم حمدانی لب بھینچے کھڑا ہوا، ایک نظر سب کو دیکھا اور پھر وہ انگوٹھی اپنی جیب میں رکھتے وہ بھی یونیورسٹی سے نکل گیا۔ مہاوش گھر لوٹی اور بھاگتے ہوئے اپنے کمرے میں بند ہوئی۔ مہاوش کی ماں اس کے پیچھے گئی تھی، دروازے پر دستک دی۔ مہاوش کی سسکیوں کی آواز باہر تک آ رہی تھی۔ انہیں کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو انہوں نے ڈپلیکیٹ چابی سے مہاوش کے کمرے کا دروازہ کھولا۔ کمرے کے اندر داخل ہوئی تو مہاوش زمین پر بیٹھی اپنے ہاتھ مارتی بری طرح رو رہی تھی۔ اس وقت مہاوش نارمل کنڈیشن میں نہیں لگ رہی تھی۔ اس کی ماں فوراً اس کی جانب بڑھی۔ مہاوش، میرا بچہ، تمہیں کیا ہوا ہے؟ مجھے بتاؤ۔ وہ مہاوش کے قریب بیٹھتی اسے اپنے بازوؤں میں بھر گئیں، جبکہ مہاوش کی آہ و فغاں بلند سے بلند تر ہوتی جا رہی تھی۔ یوں لگتا تھا کہ اس رات کا بین جو اس نے بے ہوشی کی وجہ سے نہیں کیا تھا، وہ سارا درد آج اس کے اندر سے نکل رہا تھا، جبکہ اس کی آہ و بکا سن کر اس کی ماں کا دل پوری طرح کٹ رہا تھا۔ میں واپس برداشت نہیں کر سکتی، کسی بھی مرد کو برداشت نہیں کر سکتی۔ میں اس سب کو واپس نہیں سہ سکتی جو میں نے اس رات کو سہا۔ میں زندہ کیوں بچی؟ لڑکیاں تو مر جاتی ہیں نا، میں زندہ کیوں رہی؟ میں کیوں باقی اس سب کی طرح مر نہیں گئی؟ میں تو اتنی بزدل ہوں کہ اپنی جان بھی نہیں لے سکتی۔ مجھے تو مر جانا چاہیے تھا۔ میں نے کیسے اتنی اذیت سہ لی ماں؟ مجھے تو مر جانا چاہیے تھا، میں نے کیسے سہ لیا؟ وہ اپنی ماں کے سینے میں چہرہ چھپاتے بری طرح رونے لگی تھی، جبکہ اس کی ماں پتھر ہو گئی تھی۔ میں کسی مرد ذات پر اعتبار نہیں کر سکتی ماں، وہ ایک نہیں وہ دو تھے۔ آپ ٹھیک کہتی تھی، میں نے بھروسہ کر لیا تھا۔ وہ بری طرح سے سسکتی جا رہی تھی، جیسے وہ اپنا حال دل بیان کر رہی تھی۔ اس کی ماں کو لگ رہا تھا اس کا سینہ پھٹ کر باہر آ جائے گا، دل پھٹ کر سینے سے باہر آ جائے گا۔ اندازہ تو انہیں بھی بہت پہلے تھا، اور آج مہاوش کی زبانی سنتے یوں لگ رہا تھا کہ کوئی دل پر آری چلا رہا تھا۔ سنبھالو مہاوش، سنبھالو۔ وہ مہاوش کے وجود کو سمیٹنے لگی تھی۔ کیا کرتی اس وقت؟ ڈانٹ ڈپٹ کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ اس کی بیٹی ٹوٹ چکی تھی، وہ اپنی بیٹی کو جانتی تھی، وہ بہت قابل اور نیک سیرت تھی۔ مما کچھ کریں کہ میرا درد ختم ہو جائے۔ مہاوش، تم اس شخص کا نام بتاؤ، ہم کیسے کریں گے؟ اس کے خلاف لڑیں گے؟ اس کی ماں بہت غصے سے بولی تھی۔ مہاوش فوراً نفی میں سر ہلاتے پیچھے ہوئی۔ نہیں، اگر کیس لڑا تو سب کو پتہ چل جائے گا۔ میں کیس نہیں لڑنا چاہتی، میں مر جانا چاہتی ہوں۔ وہ روتے ہوئے چیخی تھی۔ اس کی ماں نے آگے بڑھتے اسے سینے سے لگایا تھا ایک بار پھر۔ نہیں، ہم نہیں کریں گے، تم پریشان مت ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ کچھ ٹھیک نہیں ہوگا ماں، کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوگا۔ آج جاسم حمدانی نے مجھے پوری یونیورسٹی کے سامنے پرپوز کیا ہے اور مجھے ایک بار پھر محبت ہو گئی ہے۔ وہ یہ بولتے اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپاتے رونے لگی تو مہاوش کی ماں پتھر ہو گئی۔ وہ ایک بار پھر اسی راہ پر چلنے والی تھی جس راہ نے اسے برباد کیا۔ اگر وہ تم سے سچی محبت کرتا ہے تو اس سے شادی کر لو۔ مہاوش، ہر مرد ایک جیسا نہیں ہوتا، تمہارے سامنے تمہارے بابا کی بھی تو مثال ہے نا۔ مہاوش کی ماں نے کہا تھا۔ انہیں اس وقت یہی سمجھ میں آیا تھا کہ مہاوش کا درد تبھی کم ہو سکتا ہے جب کوئی اسے بے پناہ محبت دیتا، جب اسے شوہر کی محبت ملتی، جب اسے باپ پر اعتبار ہوتا۔ وہ مجھے قبول کرے گا جب اس کو پتہ چلے گا کہ میں… وہ تڑپ اٹھی تھی کہ اس کی ماں آنکھیں موند گئی۔ یہ تو وہ بھی جانتی تھی کہ بات واقعی بہت بڑی تھی۔ مہاوش نے رو کر اپنا غم بحال کیا۔ وہ اپنی ماں کی ہی گود میں سر رکھے وہ سو گئی تھی۔ جب وہ سو کر واپس اٹھی تو ایک بار پھر پہلے والی پتھر بن چکی تھی، بالکل بے تاثر۔ اس کی ماں جو سمجھی تھی کہ وہ رو دینے کے بعد ٹھیک ہو جائے گی، اسے واپس ویسا ہی دیکھ کر وہ مزید پریشان ہو گئی۔ وہ کالج سے گھر لوٹی تو گھر سے ہلچل کی آواز آ رہی تھی، باتوں کی آواز۔ وہ اندر آئی تو ٹھٹک کر رہ گئی۔ صوفے پر جاسم حمدانی اس کی ماں کے سامنے بیٹھا تھا۔ اس کی ماں کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ جاسم حمدانی نے اس کی جانب دیکھا۔
جازم ہمدانی کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں. وہ جازم ہمدانی اور اپنی ماں کو نظر انداز کرتے اپنے کمرے میں چلی گئی. دل بہت سست روی سے دھڑک رہا تھا. کھانے کی ٹیبل پر آئی. جازم ہمدانی چلا گیا تھا. وہ جازم ہمدانی کے جانے کے بعد نیچے آئی تھی، پر اس کی ماں نے جازم ہمدانی کے متعلق کوئی بات نہیں کی. بری طرح پہلو بدل رہی تھی. لب کچلتے اس نے اپنی ماں کو دیکھا. جازم یہاں کیوں آیا تھا؟ اس کے پوچھنے پر اس کی ماں نے کچھ لمحے خاموشی سے اسے دیکھا اور پھر بولی، تمہارے لیے آیا تھا، تم سے محبت کرتا ہے، تمہارا رشتہ مانگنے آیا تھا، تم سے شادی کرنا چاہتا ہے. اپنی ماں کی بات پر وہ تلخی سے ہنسی. آپ نے اسے میرا ماضی بتایا؟ مہاوش کے سوال پر اس کی ماں نے مہاوش کو دیکھا اور پھر اس بات میں سر ہلایا. وہ ایک بار پھر تلخی سے مسکرائی. اور پھر وہ چلا گیا نا؟ یہ کہہ کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی. وہ جانتی تھی کہ یہی ہونا تھا اور اچھا تھا. جازم ہمدانی کا محبت کا بھوت بھی اتر جاتا. کہہ کر گیا ہے کہ اپنے بڑے بھائی کو لائے گا، اور اب تو وہ اور جلدی شادی کرنا چاہتا ہے تاکہ تم اس کی ذات میں اتنا الجھ جاؤ کہ اپنے ماضی کو سوچ نہ سکو. اپنی ماں کی بات پر وہ بے یقینی سے پلٹی. آنکھیں پل بھر میں نم ہوئی تھیں اور وہ خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی گئی تھی. کمرے کا دروازہ بند کرتے اس سے اپنی پشت ٹکائے گہری سانس لینے لگی. جازم ہمدانی وہ اتنا حسین نہیں تھا، نہ وہ اپنی شخصیت سے اتنا امیر لگتا تھا، پر وہ تھا بہت اچھا. اس بات کی گواہی اس کا دل دیتا تھا. جازم ہمدانی نیک تھا. ہاں، امیر نہیں تھا، بہت زیادہ ہینڈسم نہیں تھا، پر وہ نیک تھا. اگلے دن اس نے جازم ہمدانی کو کیفے میں ملنے کے لیے بلایا تھا. جازم ہمدانی اس سے کیفے میں ملنے آیا تھا. وہ دونوں آمنے سامنے بیٹھے تھے. اس وقت وہ سادہ سی سیاہ فلورل فراک میں تھی. بال پونی میں قید تھے. وہ نظریں جھکائے بیٹھی تھی اور جازم ہمدانی اسے دلچسپی سے دیکھنے لگا. میں جاننا چاہتی ہوں، کیا میری موم نے تمہیں سب کچھ سچ بتا دیا جازم؟ وہ نظریں جھکائے ہی جازم ہمدانی سے پوچھ رہی تھی. ہاں، سب کچھ بتا دیا. تمہیں کوئی سوال نہیں پوچھنا؟ جازم ہمدانی نے نفی میں سر ہلایا. نہیں، میں کچھ نہیں پوچھوں گا، لیکن میرا وعدہ ہے میں اس شخص کا ضرور پتہ لگاؤں گا اور پھر میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا. جازم ہمدانی نے سخت لہجے میں کہا تو وہ مہاوش نے نگاہیں جھکا دی. میں کل اپنے بڑے بھیا کو لاؤں گا. وہ میرے بڑے بھیا نہیں ہیں، میرے کزن ہیں، پر انہوں نے مجھے ہمیشہ اپنے چھوٹے بھائی کی طرح سمجھا، چھوٹے بھائی کی طرح محبت دی. میں ہر فیصلے میں ان کو شامل ضرور کرتا ہوں. اس کی بات پر مہاوش ہاں میں سر ہلانے لگی. وہ نہیں جانتی تھی وہ کیوں راضی ہوئی تھی، پر وہ راضی ہو گئی تھی. ایک بار دل کے برباد کرنے کے باوجود وہ دوبارہ اپنے دل کی سن رہی تھی. اگلا دن بھی جلد آیا تھا. اس کی ماں ریفریشمنٹ کا انتظام کر رہی تھی اور مہاوش کمرے میں پریشانی اور اضطراب کے عالم میں بیٹھی تھی. گاڑی کی آواز آئی تھی. مہمان گھر آ چکے تھے. اس کا دل بری طرح لرز رہا تھا. وہ گھبراتے ہوئے لاؤنج میں آئی تھی، پر وہاں جازم ہمدانی اکیلا بیٹھا تھا. جازم بیٹا، تمہارے بھائی نہیں آئے؟ وہ آہستگی سے وہاں آ رہی تھی جب اس نے اپنی ماں کو کہتے سنا. ایکچولی آنٹی، وہ بزنس ڈیل کے لیے ملک سے باہر ہیں. میں نے ان سے پوچھا تھا تو انہوں نے کہا ہے کہ وہ فی الحال نہیں آ سکتے، پر انہوں نے کہا ہے کہ مجھے مزید دیر نہیں کرنی چاہیے. مجھے فوراً سے مہاوش سے شادی کر لینی چاہیے، پھر وہ ہمیں سیریمنی پر جوائن کر لیں گے. جازم ہمدانی نے کہا تو مہاوش کی ماں آہستگی سے سر ہاں میں ہلانے لگی. اگر آپ کو کوئی شک و شبہ ہے تو میں بات کروا دیتا ہوں آپ کی، جازم ہمدانی نے فوراً کہا، جس پر وہ نفی میں سر ہلانے لگی. مجھے تم پر پورا بھروسہ ہے، اتنا تو مجھے لوگوں کی پہچان ہے جازم. مہاوش کی ماں کی بات پر جازم ہمدانی مسکرایا. مہاوش جازم ہمدانی کے سامنے والے صوفے پہ آ بیٹھی. نگاہیں کچھ الجھی ہوئی سی اور جھکی ہوئی سی تھی. جازم، تم نے اپنے بھائی کو میرے بارے میں بتایا ہے، مطلب میرے ماضی؟ ابھی مہاوش نے اتنا ہی کہا تھا جب جازم ہمدانی نے اس کی بات بیچ میں اچک لی. مجھے نہیں لگتا کہ یہ بات ڈسکس کرنی چاہیے. تمہاری کسی بھی ماضی یا حال سے فرق مجھے پڑتا ہے، کسی تیسرے کا کام نہیں ہے ہمارے درمیان میں. تمہارے ساتھ جو بھی ہوا، تمہارا معاملہ مجھ سے ہے. وہ بہت یقین سے کہہ رہا تھا. اس کے جواب پہ مہاوش دھیمے سے مسکرائی. اگلے ہفتے مہاوش اور ان کے یونیورسٹی فرینڈز اور ضروری لوگوں کے سامنے مہاوش اور جازم ہمدانی کی شادی ہوئی تھی. جازم ہمدانی بہت خوش تھا. مہاوش بھی خوش تھی جب جازم ہمدانی کے پاس جازم ہمدانی کے بڑے بھائی کا فون آیا تھا. وہ مہاوش کو دیکھنا چاہتے تھے، پر جازم ہمدانی نے ان سے کہا تھا کہ وہ ایسے نہیں دکھائے گا. پہلے ان کو آنا پڑے گا، پھر ہی وہ جازم ہمدانی کی دلہن دیکھ سکتے ہیں. جس کے جواب پہ دانیال مسکرا کر خاموش ہو گیا تھا اور اس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ جلد لوٹے گا اور ساتھ میں مہاوش اور اس کے لیے شادی کا ایک بہت خوبصورت تحفہ بھی لائے گا. مہاوش اور جازم ہمدانی کی شادی کو 1.5 ہفتہ گزرا تھا جب جازم ہمدانی مارکیٹ میں تھا اور اس کے نمبر پر اس کے بھائی کی کال آئی تھی.
وہ اسے سرپرائز دینے کے لیے آ رہے تھے۔ جازم حمدانی خوشی سے دعوت کا سامان خریدنے لگا تھا، جبکہ دوسری طرف مہاوش جو 1.5 ہفتے میں جازم حمدانی کی بے پناہ محبت پا کر ایک بار پھر زندگی کی طرف لوٹنے لگی تھی، باتیں کرنے لگی تھی، چہکنے لگی تھی۔ آج وہ جازم حمدانی کے لیے کمرے کو سجا رہی تھی، کیونکہ آج جازم حمدانی کی برتھ ڈے تھی۔ جب اسے دروازے کے باہر گاڑی رکنے کی آواز آئی، اس نے ملازمہ کو آواز لگاتے گھر کا دروازہ کھولنے کے لیے کہا۔ اس کے ذہن میں تھا کہ جازم حمدانی آیا ہوگا، اور وہ خود کچن میں کام کرنے لگی۔ کچن سے کام کر کے وہ فوراً اوپر گئی۔ اسے جازم حمدانی کے اوپر آنے سے پہلے اپنا حلیہ بھی درست کرنا تھا۔ اس نے سرخ لپسٹک اٹھا کر اپنے ہونٹوں پر لگائی تھی، بالوں میں برش پھیرتی وہ اپنے آپ کو دیکھنے لگی۔ ایک بار پھر وہ اپنے آپ کو حسین لگنے لگی تھی تو باہر سے آوازیں سنتی کمرے سے نکلی تو نیچے جازم حمدانی کا بڑا بھائی کھڑا تھا، پر مہاوش کا وجود پتھر ہو گیا، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں، وہ دانیال تھا۔ دانیال بھی اسے دیکھ چکا تھا، اور کچھ لمحے کے لیے دانیال کا منہ حیرت سے کھلا رہ گیا۔ اس کے منہ سے مہاوش کا نام سرگوشی نما نکلا تھا۔ مہاوش اسے دیکھتے ہی قدم پیچھے لینے لگی تھی، جبکہ دانیال سیڑھیوں کی جانب بڑھ گیا، اور اس سے پہلے مہاوش کمرے کے اندر جاتی دانیال اس کے پیچھے کمرے کے اندر داخل ہوا۔ نکلو میرے کمرے سے، جاؤ یہاں سے، مہاوش ایک دم سے چلائی تھی، پر آنکھ اور وجود خوف سے دھڑکنے لگا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کا دل باہر نکل آئے گا، جبکہ دانیال تو ایک بار پھر اس حسین ابصرہ کو اپنے سامنے دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ اوہ میری جان، میں نے سوچا نہیں تھا کہ میرا تم سے یوں سامنا ہوگا۔ تم تو پہلے سے زیادہ حسین ہو گئی ہو۔ تم یہاں پر میرے بھائی کے گھر پر کیا کر رہی ہو؟ دانیال کے سوال پر مہاوش کو شدید جھٹکا لگا تھا۔ تو کیا دانیال جازم حمدانی کا بھائی تھا، جس کے بارے میں جازم حمدانی بتا رہا تھا؟ اس نے تو جازم حمدانی سے ایک بھی بار نہیں کہا تھا کہ وہ اس کے بھائی کو دیکھنا چاہتی ہے۔ اگر کہہ دیتی تو شاید آج جازم حمدانی اور اس کی شادی ہی نہ ہوئی ہوتی، پر اسے یہ ضروری نہیں لگا تھا۔ یہاں سے جاؤ، یہاں سے دفع ہو جاؤ، اگر جازم حمدانی کو پتہ چلا نا تو وہ تمہاری جان لے لے گا۔ مہاوش ہذیانی انداز میں چیخنے لگی تھی۔ اسی لمحے گھر کا دروازہ کھولتے جازم حمدانی اندر داخل ہوا۔ ملازمہ گھبرائی ہوئی کھڑی تھی۔ جازم حمدانی کے پوچھنے پر ملازمہ نے اسے اوپر کی جانب اشارہ کیا، اور مہاوش کی آواز سنتے جازم حمدانی فوراً کمرے کی جانب بھاگا۔ ابھی کمرے کے دروازے پر ہی تھا جب اندر سے آتی آواز سن کر پتھر ہو گیا۔ اوہ، کیا بتاؤ گی تم جازم حمدانی کو؟ کیا جازم حمدانی کو پتہ ہے کہ تمہارے ساتھ ماضی میں کیا ہو چکا ہے؟ تو جب جازم حمدانی کو یہ پتہ چلے گا کہ ماضی میں تمہارے ساتھ کیا ہوا، تم 2 لڑکوں کے ساتھ۔ ابھی وہ اتنا ہی بولا تھا جب مہاوش نے گلدان اٹھا کر اس کی جانب پھینکا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھ پر ہاتھ اٹھانے کی؟ بھول گئی ہو میں نے تمہارے ساتھ کیا کیا تھا؟ وہ رات بھول گئی ہو؟ اوہ ہاں، تمہیں کیسے یاد رہے گی، تم تو نشے میں تھی نا۔ پر میرے خیال سے بعد میں تو تمہیں… ابھی دانیال نے اتنا ہی کہا تھا جب جازم حمدانی دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ جازم حمدانی کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو رہی تھیں۔ اچھا ہوا جازم حمدانی تم آ گئے، کاش، اب مجھے افسوس ہو رہا ہے، کاش میں پہلے اس لڑکی سے مل لیتا۔ تمہاری شادی سے پہلے تو کبھی تمہاری شادی اس لڑکی سے نہ ہونے دیتا۔ یہ لڑکی کردار کی کس قدر خراب ہے تم جانتے ہی نہیں، دراصل یہ کال گرل۔ ابھی اس نے اتنا ہی کہا تھا کہ جازم حمدانی نے آگے بڑھتے اس کے منہ پر زوردار مکہ مارا۔ دانیال بے یقینی سے جازم حمدانی کو دیکھ رہا تھا۔ آج تک جازم حمدانی نے دانیال کے احترام میں دانیال سے اونچی آواز میں بات نہیں کی تھی، اور اب وہ ایک لڑکی کے لیے اس پر ہاتھ اٹھا رہا تھا۔ تم نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا؟ بھول گئے ہو تمہاری کفالت ساری زندگی میں نے کی ہے، اگر میں تمہیں نہ پالتا تو بھیک مانگ رہے ہوتے۔ وہ غصے سے جازم حمدانی کا گریبان پکڑتے دھاڑا۔ مہاوش تو سہمی ہوئی ڈرامائی حالت میں ایک کونے میں سکڑی ہوئی بیٹھی تھی۔ وہ پینک ہونے لگی تھی، جبکہ جازم حمدانی اور دانیال ایک دوسرے میں گتھم گتھا ہو گئے۔ ہمت کیسے ہوئی میری بیوی پر غلیظ نگاہ ڈالنے کی، آنکھیں نوچ لوں گا۔ یہ کہتے جازم حمدانی دانیال پر جھپٹا، اور دانیال نے بھی کوئی لحاظ نہیں کیا۔ دانیال طاقت میں جازم حمدانی سے زیادہ تھا۔ وہ جازم حمدانی پر بری طرح چڑھتے جازم حمدانی کو مارنے لگا۔ مہاوش یہ سب دیکھتی اچانک کھڑی ہوئی تھی، اور اس نے اسٹیل کا گلدان اٹھا کر دانیال کے سر پر مارا۔ دانیال سر پکڑتا غصے سے پلٹا تھا، اور اگلے ہی لمحے مہاوش کا بازو پکڑتے ہوئے اسے دیوار پر مارا تھا کہ مہاوش کے سر سے خون رسنے لگا۔ ہاتھ کیسے اٹھایا اس پر؟ مہاوش کی حالت دیکھتے جازم حمدانی پر جوش ہوتا دانیال کی جانب بڑھا، پر منہ پر پڑنے والا مکہ جازم حمدانی کو نیچے گرا گیا۔ وہ زمین پر پڑا کرہانے لگا۔ دانیال نے اسے ٹھوکروں کی زد میں لیا۔ مہاوش سر پر چوٹ لگنے کے باعث بے ہوش ہو چکی تھی۔ ملازمہ نے فوراً پولیس کو کال میں لایا۔ دانیال اسے مارتے مارتے بالکنی میں لے کر گیا۔
مجھ پر ہاتھ اٹھائے گا، مجھے مارے گا، مجھے قتل کرے گا، اب دیکھ میرا ہی کھا کر مجھ پر غرا رہا ہے کمینے، میں تجھے چھوڑوں گا نہیں۔ دانیال جازم ہمدانی کا گریبان پکڑتے اسے گرل سے نیچے دھکیلنے لگا تھا۔ وہ دونوں بالکنی کے کنارے پر کھڑے تھے۔ چیخو پکار کی وجہ سے وہاں سے گزرتے لوگ جمع ہو گئے۔ جب دانیال نے جازم ہمدانی کو نیچے دھکا دینا چاہا پر اس کا پاؤں بری طرح پھسلا۔ جازم ہمدانی نے اس کی ٹانگ کو پکڑا تھا۔ دانیال پھسلا تھا۔ دانیال کے پھسلتے ہی جازم ہمدانی نے ریلنگ کو پکڑ لیا، جبکہ دانیال اپنا وزن سنبھال نہیں سکا اور نیچے فرش پر جا کر گرا۔ چیخو پکار مچ گئی۔ لوگ دانیال کو لے کر ہسپتال بھاگے، جبکہ جازم ہمدانی ماوش کی جانب گیا۔ اس نے ماوش کو باہوں میں اٹھایا۔ جازم ہمدانی کے خود کے منہ سے بھی خون نکل رہا تھا اور ماوش کو باہوں میں اٹھائے گاڑی میں لٹایا اور ہسپتال لے کر گیا۔ ڈاکٹر نے اس کو پین کلر دے کر اس کی پٹی کر دی تھی، جبکہ دانیال ہسپتال میں ایمرجنسی میں ایڈمٹ تھا۔ ایک دن کے بعد معلوم ہوا تھا کہ دانیال کی ریڑھ کی ہڈی ڈیمیج ہو چکی ہے۔ دانیال اٹھنے بیٹھنے سے معذور ہو چکا تھا۔ اس کی زندگی تو بچا لی گئی تھی، پر اب وہ ساری عمر بستر پر رہنے والا تھا۔ وہ نہ اٹھ کر بیٹھ سکتا تھا، نہ چل سکتا تھا۔ ماوش یہ سنتے اپنے آنکھیں زور سے میچ گئی۔ اپنی جوانی اور طاقت کے گھمنڈ میں دانیال نے اسے تار تار کیا تھا۔ وہ بدلہ نہیں لے پائی تھی، اسے انصاف نہیں ملا تھا، لیکن پھر قدرت نے اس کا انصاف کیا تھا اور وہ اس انصاف پر بہت خوش تھی۔ شاید ایسا انصاف دنیا کی کوئی عدالت نہیں کر پاتی۔ دانیال کو دیکھنے گئی تھی۔ دانیال اپنی بے بسی پر رو رہا تھا، جبکہ ماوش اس کو اذیت میں دیکھ کر مسکرانے لگی۔ یوں لگتا تھا جیسے سالوں پرانے زخم پر کسی نے جادوئی مرہم رکھ دیا تھا۔ اس کے بعد جازم ہمدانی دوبارہ دانیال سے نہیں ملا۔ دانیال کے بارے میں نیوز میں آتا رہتا تھا اور پھر آہستہ آہستہ دانیال نیوز کی سرخیوں سے بھی ہٹ گیا تھا۔ جازم ہمدانی نے یونیورسٹی میں اپنی پڑھائی مکمل کر کے اچھی جاب حاصل کر لی تھی۔ ماوش بھی ساتھ جاب کر رہی تھی اور دونوں ایک خوشحال زندگی بسر کر رہے تھے۔